लगता है ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کے قریب ہے۔ میرے خیال میں جنگ ختم ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا دنیا آج امریکہ کی عزت کرتی ہے، 2 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی نیوی نے ابنائے ہرمز پر آہنی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا معاہدہ کریں گے جو امریکہ کے مفاد میں ہو۔ ٹرمپ نے مزید کہا اگلے ہفتے دورہ چین سے پہلے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ممکن ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کو فی الحال مذاکرات کے لیے بھیجنے کا امکان نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران اپنا زیادہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے۔ ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو بڑے پیمانے پر شدید حملے کریں گے۔ امریکی صدر نے پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روک دیا۔ امریکہ معاشی اور میڈیا دباؤ کے ذریعے ایران میں اندرونی اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر بائق کلیباف کہتے ہیں دشمن کو معاشی دباؤ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، لیکن انہیں ایک بار پھر غلط معلومات فراہم کی گئی ہے جس کی بنیاد پر غلط فیصلے کیے گئے ہیں۔ کلیباف نے خبردار کیا کہ یہ غلط فیصلے سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ معاشی دباؤ جتنا بھی بڑھ جائے، ایرانی قوم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو گیا، اپنے مقاصد حاصل کر لیے، اب امن کو ترجیح دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کسی نئی صورتحال کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہیں۔ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ ایک معاہدہ چاہتے ہیں، جیریڈ کشنر اور وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایرانی عوام کے پاس رجیم کے خلاف لڑنے کی صلاحیت ہو۔ خلیج عمان میں امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ سینٹکام کے مطابق امریکی فورسز نے مارننگ نظر انداز کرنے پر ایرانی آئل ٹینکرز پر فائرنگ کی۔ ایرانی بندرگاہ کی جانب جانے والے خالی آئل ٹینکرز کو روک دیا گیا۔ ایران پورٹ سے آنے والے اور جانے والے جہازوں کے خلاف ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے۔ ایرانی آئل ٹینکر کے تعاون نہ کرنے پر امریکی لڑاکا طیاروں نے کارروائی کی۔ آئل ٹینکر کے اسٹیئرنگ نظام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں واحد قابل عمل حل جنگ کا مستقل خاتمہ ہے۔ ایرانی مشن نے کہا ہے کہ سمندری ناکہ بندی ختم کر کے معمول کی آمد و رفت بحال کی جائے۔ امریکہ بحری آمد و رفت کی آزادی کے نام پر سیاسی مقاصد کے لیے قرارداد لا رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد غیر قانونی اقدامات کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ امید ہے ایران امریکہ بات چیت جلد دیر پر امن میں بدلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام امن کانفرنس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشیں خطے میں پائیدار امن کا باعث بنیں گی۔ امن کے قیام سے خطے میں خوشحالی آئے گی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کی دعوت پر اسلام آباد آنے پر امریکہ اور ایران کے مشکور ہیں۔ چین، ترکیہ اور دیگر ملکوں نے بھی امن مذاکرات میں حصہ ڈالا۔ پاکستان نے امن کے لیے انتہائی متوازن اور اصولی موقف اختیار کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ حرمین شریفین دفاع کے عزم کی تجدید ہے۔ حرمین شریفین کا دفاع اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے امن کی امید، امریکہ ایران معاہدے کے قریب۔ امریکہ اور ایران جنگ ختم کرنے کے لیے 1 پیج ایگریمنٹ کے قریب ہیں۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے اہم نکات پر جواب متوقع ہے۔ ایران جوہری افزودگی پر عارضی پابندی قبول کرے گا۔ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں نرم کرے گا، جبکہ ابنائے ہرمز سے آمد و رفت پر پابندی کے خاتمے کی شرط شامل 14 نکاتی معاہدے کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام کی حدود پر بات ہوگی۔ پابندیوں کے خاتمے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر بات چیت کی جائے گی۔ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہونے کا امکان۔ معاہدے میں ناکامی پر امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی یا بحری ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے فریم ورک پر کام کر رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، لکھا امریکہ اور ایران ایک مختصر عبوری فریم ورک کے ذریعے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے قریب ہیں۔ مذاکرات ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد میں شروع ہوں گے۔ ثالث ایک صفحے پر مشتمل میمورنڈم پر کام کر رہے ہیں، جس کا مقصد آنے والے مہینے میں بات چیت کی راہ ہموار کرنا ہے۔
امریکہ کے 14 نکاتی امن منصوبے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران امریکی تجاویز کے جائزے کے بعد اپنا جواب پاکستان کو بھجوائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تجاویز کا جائزہ لے کر پاکستان کو بطور خالص جواب دیا جائے گا۔ چین نے ایران کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات۔ وانگ زی نے کہا کہ مکمل جنگ بندی ناگزیر ہے، خطہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے، دونوں فریقین کے درمیان براہ راست ملاقات ضروری ہے۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران صرف منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قبول کرے گا۔ ایران اور چین نے خود مختاری اور قومی وقار کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے چین کے کردار پر اعتماد کرتے ہیں۔ عباس اراغچی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ سعودی عرب کا مشرقی وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش، فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل۔ جدہ میں ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اہم اجلاس، علاقائی صورتحال کا جائزہ، پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ ابرار ہومس میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ کہا مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ مجھے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا علم ہے، مہنگائی کی وجوہات خام مال کی قیمتیں اور ناجائز جنگ کے اثرات ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی ناقابل قبول ہے۔ وزیر انصاف کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا، ہم مسلمان پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے ہیں، اب کوئی اور ہمیں جھکانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ امریکی حکام خطے کو فوجی دھمکیاں دینا بند کریں، سیاست کو صرف طاقت تک محدود کرنے سے ناانصافی جنم لیتی ہے۔ ایران ذمہ دار طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ لبنان پر اسرائیل کے حملے جاری، مزید 17 افراد شہید ہو گئے۔ جنگ بندی کے باوجود اب تک 400 کے قریب لبنانی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں پر حزب اللہ کا ڈرون حملہ۔ اسرائیل نے لبنان کے کئی علاقوں میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچوں کو حملے شروع کر دیے ہیں۔ حملے جنوبی لبنان کے 12 دیہات کے لیے اسرائیل کے انخلا کی وارننگ کے بعد ہوئے۔